کرتی ہے نا میں جنت کسی قدموں کو نہیں چاہیے وہ بھی آپ نے دی ہے ہمیں تو نہیں چاہیے آپ نے عورت کو کہہ دیا تب جنت تیرے قدموں میں تو بہت عظیم ہے بس تم اس کو چاٹو بیٹھ کے باقی جو ہمارا دل کرے گا سوال ہے جی کہ بعض آزاد خیال لبرل قسم کی عورتیں کہتی ہیں کہ حدیث میں جتنی روایات آتی ہیں نا وہ مردوں کی فضیلتوں پر آتی ہیں خامندوں کی فضیلتوں پر آتی ہیں مثال کے طور پہ اس قسم کی بھی آتی ہیں کہ اگر خامند کو پس پڑ جائے تو عورت اپنی زبان سے چاٹ کے بھی اس کو دور کر دے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا وہ کہتی ہیں وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ دین پر جو ہے وہ مولویوں کا قبضہ رہا جو مرد تھے اور شیعوں کے بھی مجتہد سارے مرد ہیں تو ہماری عورت رہی کوئی نہیں جو کہ ہمارے لیے گڑتی ان کو کہ اگر آپ یہ بات مان لی جائے تو سیدہ ختیجہ سیدہ آسیہ کی شان میں سیدہ مریم کی شان میں جو حدیثیں ہیں وہ تو پھر نہ ہوتی ٹھیک ہے نا جی اور اس کے بعد یہ تو نبی علیہ السلام کی بیٹی کے بارے میں آیا نا میرے جگر کا ٹکڑا ہے کسی بیٹے کے بارے میں تو نہیں آیا عورتوں کی شان میں بھی ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا الرجال قوامون علی النساء اور پریکٹیکلی میں نظر آ رہا ہے اور گوروں نے مان لیا ان لبرلز کو کہ آپ یہ جو چیمپئنز ٹرافی کراتے ہیں اولمپکس مردوں کی فٹ بال کی گیم کا مقابلہ عورتوں سے کیوں نہیں کرواتے ہیں آپ کی بھی عقل مانتی ہے کہ تھکڑ سے تھکڑ بھی مردوں کی ٹیم ان کو ہرا دے گی آج تک کبھی دیکھا آپ نے کہ ان کا مقابلہ آپس میں ہو رہا ہو تو آپ کہہ نہیں رہے ہیں لیکن زبان حال سے پریکٹیکلی آپ نے بھی مانا ہوا ہے مرد و عورت برابر نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی تو لیکن کئی درجے میں عورتوں کا درجہ بھی زیادہ ہے جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے سنن نسائی میں حدیث ہے باپ کے تو نہیں ہے تو باپ بھی احتجاج کر سکتا ہے میرے قدموں کے نیچے کیوں نہیں ہے پھر بخاری میں حدیث ہے کہ پوچھا سب سے زیادہ حق فرمایا ماں کا دوسری بار کا ماں کا تیسری بار کا ماں کا چوتھی بار کا باپ کا تو باپوں نے تو کبھی احتجاج نہیں کیا کہ پہلے 3 حق ماں کے کیوں ہیں ٹھیک ہے نا ریشو پروپورشن میں دیکھیں جہاں پہ عورت کا مقام زیادہ ہے وہاں پہ عورت کا زیادہ ہے یہ جنت کے قدموں تلے ہونے والی روایت جو ہے یہ صحیح ہے صحیح ہے سنن نسائی میں ہے بالکل یہ اس سے مراد وہ نہیں کہ فزیکلی وہاں پہ ہے مراد یہ کہ ان کی خدمت کر کے حاصل ہوگی یہ محاورتاً بات ہے نا ٹھیک ہے نا جی وہ تو کئی جلاد قسم کے خاوند جو ہے نا شادیوں کے بعد اپنی بیویوں کو کہتے ہیں کہ اون تیری جنت میرے قدموں تھلے آ گئی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں نہیں وہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے خاوند پاویں جنہ بھی کر لے وہ اپنے تھلے لے نہیں سکتا اچھا بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا بڑا اللہ جس کی اتنی بڑی شان ہے وہ ایک شخص کو محض اس گناہ پر کہ اس کے ٹخنے ننگے تھے جہنم میں ڈال دے گا کیا یہ بات اللہ کی شان کے لائق ہو سکتی ہے بات یہ کہ اس سے بھی اور کئی باتیں ہیں اس کو تو چھوڑ دیں انہی سے پوچھیں یہ جو لبرلز قسم کی اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہ ان سے پوچھیں کیا ایک شخص جو دوسرے کا 1000 روپیہ دبا لیتا ہے اور اس کا مال ہڑپ کر لیتا ہے کیا اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں جائے گا وہ کہے گا جی بالکل جانا چاہیے کیونکہ اس کے دل میں مال کی محبت ہے تو سر جس مال کی محبت آپ کے دل میں اس اللہ کی بنائی ہوئی شریعت کی محبت بھی ہمارے دل میں یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے باقی وہ پورے اس طرح نہیں ہے کہ جس کا بھی کپڑا ٹخنوں سے نیچے چلا گیا وہ تکبر کے طور پہ ہے اس کی بڑی نٹی گٹیز ہیں ظاہر اس نے شریعت ایک پابند کی ہے اچھا مجھے بتائیں کہ کیا صرف اس بات پہ کہ موٹر وے کے اوپر 120 سے زیادہ سپیڈ الاؤڈ نہیں ہے 121 یا 22 ہو جائے تو 700 روپے کا چلان ہو جائے گا آپ کہیں گے ہو جائے گا ٹھیک ہے 119 والے کو نہیں ہو رہا 121 ظاہر رولز اینڈ ریگولیشن کے اوپر ہی چلنا ہے نا تو اللہ نے یہ دنیا یاشی کے لیے تو نہیں بنائی ہے نا اللہ نے آخرت یاشی کے لیے بنائی ہے تو سر تھوڑا صبر کر لیں آخرت میں یاشی کیجیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تاریخی طور پہ کیا ثابت ہے کہ جو انبیاء کرام اپنی زمین یا وراثت یا جائیداد چھوڑ کر جاتے تھے ان کا کیا بنتا تھا اور ان کی اولادوں کا ذریعہ معاش کیا تھا وہ سر پھر تسی فدق والے پاسے نہ ٹر پئی ہو تاریخی طور پہ کیا ثابت ہے ظاہر محنت ہی کرتے تھے نا یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آپ کو پتہ ہے حلوائی کرتے تھے جب قید پڑ گیا تو وہاں پہ چلے گئے یوسف علیہ السلام کے پاس تو ظاہر حلوائی کرتے تھے زیادہ تر تو یہ بکریاں پالتے تھے اور زمین میں کرتے تھے سارا کام حال چلانے کا کام ہی قبلے کی طرف پاؤں کرنا کیسا ہے قبلے کی طرف پیشاب کرنا اس کے اوپر میں نے یوٹیوب پہ کلپ ہے میں نے بتایا تھا کہ پیشاب کرنے اور تھوکنے کی مانیت تو آئی ہے ابو داؤد کے اندر آئی ہے اور بخاری میں مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے پاؤں کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے بس یہ اخلاقاً ہی آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ نہ کریں البتہ کوئی کر لے تو اس پہ گناہگاری والا فتویٰ نہیں لگے پہلے تشہد میں کیا درود شریف پڑھنا ضروری ہے افضل ہے اگر کوئی پڑھ لے تو مسند احمد میں حدیث موجود ہے آپ کے پاس آپشن ہے سنن نسائی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے وطر میں 2 تشہد کیے اور پہلے تشہد میں بھی دروشی بھی پڑھا اس کے بعد دعائیں بھی مانگی اور پھر آپ کھڑے ہو گئے نماز قصر کتنے دن تک ادا کی جا سکتی ہے 19 دن تک صحیح بخاری میں آتا ہے اس سے زیادہ قیام ہوگا اور یہ بھی ہے کہ جب آپ کو پتا ہو جب نہ پتا ہو آج کل کرتے ہوئے بے شک 6 مہینے بھی گزر جائیں آذربائیجان کی جنگ کے دوران المصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں 6 مہینے تک قصر پڑھتے رہے برباری نہیں رک رہی تھی کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں سوال آیا جی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ حضرت اروا یا دعوت اروا کی اچھا یہ مردوں کے لیے جنت میں 70 اڑے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب بھی بڑے جناب یہ
مزے لے کے سناتے ہیں، لے کے سناتے ہیں، اور بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، بعض لوگ خوش ہوتے ہیں. اچھا یہ اب عورتوں کو کیا ملے گا جی جنت میں؟ دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و سنت اس مسئلے میں خاموش ہے. عورتوں کے مسئلے میں یہ عورتیں بھی آزاد کر کے آتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ نہیں. جی جی عورتوں کو یہ کہیں کہ ہاں میں اس کا میں جواب دیتا ہوں. عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے. جو قرآن حکیم میں آیا کہ جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ خواہش کرے گا. اگر کسی عورت کے لیے، یہ وہ جواب ہے جو غامدی صاحب نے بھی دیا، میں دیتا ہوں اب جواب. اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو، ٹھیک ہے، یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی حوریں ملیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے. ہاں وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کو جنت میں مرد بنا دے اور اس کو حوریں دے دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے نا. باقی جو اللہ تعالیٰ کے اپنا فینومینا ہے اس کے اندر تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی نا. کہ اگر آپ کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 کان اور ہونٹ اور یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، میں چاہتا ہوں جی میری جنت کے اندر جو ہے نا وہ ببر شیر والی شکل بن جائے، تو قرآن و حدیث میں ثابت کرے، تو میں کہوں گا ایسا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کر دے کہ آپ کو ببر شیر بننے میں زیادہ مزہ آتا ہے تو آپ کو ببر شیر بنا دے گا اللہ تعالیٰ. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، دنیا میں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا یہ اس فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے. ادھر کی خواہشات بھی ڈیفرنٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میری خواہشات اور آپ کی خواہشات ایک ہے؟ نہیں. میں اکثر اپنی بیوی سے کہتا ہوں، وہ مجھے کہتی ہے جی آپ پبلک فگر بن گئے ہیں، عورتیں بھی آپ سے رابطہ کرتی ہیں، یہ وہ. میں عورتوں سے جس بدتمیزی سے بات کرتا ہوں بس ایک بار ہی فون آتا ہے، اور میں تو عثمان کی ڈیوٹی لائی ہے پائی تو سنے اگر فون میں. تو میں نے کہا یار میرا یہ پیشن نہیں ہے، میرا پیشن کچھ اور ہے. ایک میتھمیٹیشین ہے، اس کا پیشن میتھمیٹکس ہے. آئنسٹائن سے کوئی پوچھے کہ اس کا پیشن کیا ہے تو آپ کو بتائے گا. ہر بندے کا پیشن ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک بندے کی کمزوری عورت ہے تو دوسرے کی بھی ہوگی، نہیں، اس کے لیے اس سے بڑا پیشن. اگر آپ عمران خان صاحب سے پوچھیں تو عورت ان کا پیشن نہیں ہے، ان کا پیشن پرائم منسٹر بننا ہے، اس سے اوپر ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. وہ پالیٹکس جو کچھ بھی پازیٹیو یا نیگیٹو، میں ان کا کوئی نہ حامی ہوں نہ مطلب مخالفت والی بات کر رہا ہوں، جو بھی ہے ہر بندے کا پیشن ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر ایج میں پیشن ڈفرینٹ ہوتا ہے. جنت میں جب ہم جائیں گے وہاں کے پیشن کو جنت ڈیفائن کرے گی کہ اس وقت آپ کو پتا جنت میں داڑھی بھی نہیں ہوگی. آپ کو کہ جی جنت میں داڑھی کیوں نہیں، میں داڑھی رکھنی ہے، تو بھائی اللہ سے دعا کیجیے آپ کی داڑھی آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس مسئلے کو جس میں شریعت خاموش ہے نا، اس میں خود انجیکشن لگانے کی شریعت کے معاملات میں کوشش نہ کریں. جب قرآن نے کہہ دیا کہ ہر وہ چیز ہوگی، سورہ حامی میں، سجدہ میں، باقی صورتوں میں، جو تمہارا نفس چاہے گا. آپ کا نفس جنت میں پہنچ کے ہو سکتا ہے وہ چیزیں نہ چاہے جو یہاں پہ چاہ رہا ہے. وہاں کے معاملات اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں نے جنت میں اپنے لیے خواہش رکھی ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بایوگرافی دکھائی جائے کہ آپ کی پیدائش سے لے کے وفات تک آپ کی کیسے زندگی گزری ہے، مجھے اس کی ویڈیو دکھائی جائے. اب یہ میری خواہش ہے، دنیا میں تو پوری نہیں ہو سکتی، جنت میں پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اللہ کا دیدار یہ بہت بڑی خواہش ہے. تو اس طرح کی خواہشات، جنت کی خواہشات ہی ڈفرینٹ ہیں، اس کا ٹیسٹ ہی ڈفرینٹ ہے. نقش بندی ویسی سلسلے کے جو شیوخ ہیں ان کو ملے، وہ آپ کہتے ہیں کہ ہم دکھا دیں گے آپ کو ساری کیا چیز. نقش بندی ویسی سلسلہ جو ہے ان کو کہ ہمیں نہ دکھائیں. آپ اپنے بزرگوں سے کہیں کہ انجینئر صاحب کی میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولہ پڑھ کے بتا دیں. آپ کے پیچھے تو اللہ ہے نا، اللہ نے تو انجینئرنگ آندی ہے نا، مشین ڈیزائن بھی آندی ہے. میرا مشین ڈیزائن کا فارمولہ کو پڑھ کے دس دیں.